السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ برادرم سید محمد بلال صاحب، برادرم راجہ عبدالوحید صاحب، ڈاکٹر کمال صاحب، ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور میری معزز اور محترم بہنوں اور بیٹیوں، بیداری کی لہر جب معاشرے میں اٹھتی ہے تو ایک بھرپور اور منظم انداز میں اٹھتی ہے، ایجنڈے اور اس کی ترجیحات کے تعین کے ساتھ اٹھتی ہے، اپنی منزل کے تعین کے ساتھ نشانات منزل کو دیکھتی ہے اور پرامن اور منظم طریقے سے انقلاب کی داغ بین ڈالتی ہے۔ پچھلی 1.5-2 صدیوں کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو امت مسلمہ آج اس تاریخ کے لمحے جس آزمائش سے گزر رہی ہے، جن حالات سے دوچار ہے، اس طرح کے حالات پچھلے 1.5-2 صدیوں میں بھی نہیں رہے۔ ایک چومکھی لڑائی ہے، ہر مورچے، محاذ اور میدان کی لڑائی ہے، ہر دائرہ فکر و علم و عمل کی لڑائی ہے۔ ایک ایسی محاذ آرائی ہے جس کا آغاز آپ نے نہیں کیا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے اور جگانے والے لوگ ہیں، ہم رجوع اللہ کی دعوت دینے والے، دل و دماغ کی دنیا کو اللہ کے لیے مسخر کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو دکھانے والے لوگ نہیں، ہم حالات کی خرابی میں اضافہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بستی ہے، امت مسلمہ ایک دعوت اور پیغام کی متحرک امت ہے، اور فی الحقیقت ذہن و دل کی دنیا کو تبدیل کر کے ذہن و دل کی دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ راسخ کرنے والی امت ہے، لیکن امت سے مسلسل چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، امت کو اس کے مقاصد سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، امت سے اس کا نصب العین چھین لینے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے۔ امت کا جو مرکز ہے، مرکز محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن پر لاکھوں درود، کہ جن پر لاکھوں سلام، کہ جن پر ہم سب کے ماں باپ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں نہیں کروڑوں بار قربان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایمان کا مرکز ہے، ہمیں ہمارے رب کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی نازل ہونے والی وحی کے ذریعے ہم کو یہ بتایا، اس کی ذات کے بارے میں بتایا، اس کی صفات کے بارے میں بتایا، اس کے سمیع و بصیر ہونے کے بارے میں بتایا، اس کے علیم و خبیر ہونے کے بارے میں بتایا۔ نبی اکرم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے رب کا شعور دیا ہے، ورنہ ہم
کوئی شجر کو پوج رہا تھا، کوئی حجر کو پوج رہا تھا، کوئی جنگلوں کی طرف نکل گیا تھا، کہ ہماری اس دنیا کا یہ معاشرہ اپنے رب کی تلاش میں جنگلوں کی طرف نکل گیا تھا، اپنی خودی میں مست ہو کر کوئی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا تھا، کوئی ستاروں کو گن رہا تھا، کوئی سورج کا رخ کیے ہوئے تھا، کوئی چاند کی تپسیا کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی تو آپ نے انسانوں کو یہ بتایا، انسانوں کی نسلوں کو تا قیامت اس بات کو سمجھایا کہ جس کی تلاش میں تم نے جنگل کا رخ کر لیا ہے، جس کی تلاش میں تم نے اپنے آپ کو اذیت سے دوچار کیا ہے، وہ مہربان رب تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ اول و آخر ہے، وہ ملجا و ماوا ہے، اور وہ حی و قیوم ذات ہے جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں ستاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر وہ مرکز محبت ہیں، اگر وہ محسن انسانیت ہیں، اگر وہ رگوں و ریشے کے اندر سرایت کرنے والی قوت ہیں، اگر وہ رگوں میں دوڑنے والے خون کی طرح ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حرارت ہیں، تو اس لیے ہیں کہ آپ نے ہم کو ہمارے رب سے آشنا کیا، آپ نے ہم کو یہ بتایا کہ وہ ایسا پیارا رب ہے کہ کسی کو اس سے لے کر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اسے دے کر خوشی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب کے حوالے سے مرکز ہیں، انسانیت کو، انسانوں کو انسانیت سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز محبت ہیں۔ ہمارے مرکز محبت سے، ہمارے عقیدے سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، جب کارٹون بنائے جاتے ہیں، جب خاکے اڑائے جاتے ہیں، جب چار دانگ عالم میں توہین کے حوالے سے ان کی یاد کو دور تک پھیلایا جاتا ہے، تو اس دنیا کے اندر بسنے والے 200 کروڑ مسلمان بجا طور پر سب سے پہلے اپنے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت صغریٰ اور کبریٰ، یہ چاروں طرف کے حالات میں اندھیرے، ہم اجالوں سے ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات کہنے کی صلاحیت اور قوت اور طاقت بھی رکھتے ہیں، اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر قطرہ خون سے گواہی اور شہادت دینا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے سارے حکمران، جتنے بادشاہ موجود ہیں، جتنے جبر کے جمہوریت کے حکمران نام لیوا موجود ہیں، جتنے صدور وزرائے اعظم موجود ہیں، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، امریکہ اور یورپ کے سامنے سانس روک کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے۔ یہ حکمران اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کی گردنوں پر سوار رہیں۔ ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن ممالک نے بڑے پیمانے پر ان خاکوں کو اور کارٹونوں کو پھیلایا ہے، ان کے سفیروں کو بلایا جائے، وزارت خارجہ میں طلب کیا جائے، ان سے احتجاج کیا جائے، اور پھر کابینہ کے اندر اس پر غور کیا جائے، اور ان تمام سفراء کے حوالے سے ان تمام ممالک سے سفارتی تعلقات، کم سے کم یہ بات ہے کہ سفارتی تعلقات منقطع کرنے پر غور کیا جائے۔